یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے جو دل میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، جو بھی دل میں آئے جو بھی من آئے بولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھتا ہے. ارے یہ ڈاکٹر ہے، ذاکر نائک ڈاکٹر ہے، کوئی عالم مفتی نہیں ہے یہ. جو ان کو آدمی بہت بڑا عالم بہت بڑا علامہ مولانا سمجھ رہا ہے. ویڈیو دیکھیں پھر سمجھ میں چڑھ جائے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64 سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64. آئیے وہابیوں کے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاتے ہیں. یہ قرآن کریم میں ان کی جھوٹ بولنے کی عادت، قرآن پر جھوٹ باندھنے کی بیماری ان کی پرانی ہے. یہ ہے ڈاکٹر لیکن خود مریض، اپنا ہی علاج کر نہیں پائے. ان کی ڈاکٹری تو چلی نہیں، اب یہ چلے آئے ہیں لوگوں کو قرآن کے نام پر جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی وہابی عوام کا علم تو ہوتا نہیں ہے، قرآن تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہے وہ، اس لیے وہ کچھ بھی بولتے ہیں. یہ اندھبھکت کی طرح تالی مارتے ہوئے یہودیوں کی طرح سن کر اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. اب جیسے دیکھیے انہوں نے سورہ فضیلت سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 64 کا حوالہ دیا، جبکہ آپ قرآن کریم کو کھولیے گا، سورہ نمبر 41 نکالیے گا سورہ فضیلت کی، اس میں کل آیت کریمہ 54 ہے. جب آیت کریمہ ہی کل 54 ہے تو پھر آپ آیت نمبر 64 کہاں سے دلیل دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کی جھوٹ بولنے کی بیماری ختم نہیں ہوئی. انہوں نے ابھی کچھ سال پہلے ہی وسیلہ پر جھوٹ بولا اور کہا یہ قرآن کریم میں کم از کم 25 آیت کریمہ ہے جس میں لکھا ہے وسیلہ لینا حرام ہے. جب ان کو فیس ٹو فیس ہمارے سنی عالم شیر اہل سنت حافظ احسان قادری صاحب پکڑے سری لنکا میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا قرآن میں 25 آیت وسیلہ لینا حرام ہے، بس ایک آیت کریمہ پیش کر دیجئے جس میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں تمہیں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے، منع ہے، شرک ہے. ان کی بولتی بند ہو گئی تھی، ان کے پتلون گیلی ہو گئی تھی. اب یہ آ گئے پھر سورہ فصیلت میں جھوٹ باندھ دیے. توبہ کرنے کی ان کی نصیب تو ہے نہیں، لیکن کم از کم ان وہابی عوام سے گزارش ہے کہ ایسے بدبختوں پہ